السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41 یعنی 41 نمبر کی سورۃ الحج کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں انتہائی بلند ترین مقام رکھتے ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دے، برے کاموں سے منع کریں۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، اس کے سوا ہمارا کوئی قصور نہیں تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر ہمیں زمین میں دسترس عطا کی گئی تو ہم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیک کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ الغرض، یہ آیت کریمہ میرے اور میرے رفقا کے بارے میں نازل ہوئی۔ گویا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق، اور تفسیر بھی یہی ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ محترم سامعین کرام، کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، آیت نمبر 38، 39، 40، آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ تو جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، یہ آیت کریمہ جو ہے اصل میں اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں ان کی علامت، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ گویا یہ جو آیات ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات، ان لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان لوگوں کی علامت بیان فرمائی ہے جو اللہ کی دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ اب ہم لوگوں کے درمیان جو بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے اندر ان صفات کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اور اگر ان کے اندر یہ نشانیاں، یہ علامات موجود نہیں ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی اگر ہم انہیں زمین کے اندر ہولڈ دیں، پاور دیں، ان کو زمین میں اقتدار دیں، زمین کا ان کو مالک بنا دیں، ان کو زمین پر تسلط بخش دیں، تو وہ لوگ کیا کریں گے، اقاموا الصلاۃ، تو وہ لوگ نمازوں کو ان کے اوقات میں، اس کے تمام حدود، تمام ارکان، تمام شرائط، جمعہ اور جماعت کے ساتھ وہ نمازوں کو قائم کریں گے۔ یعنی یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی علامت ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں گے ان کے وقت میں، ان کے تمام حدود، ارکان، شرائط، تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جمعہ اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے وہ نمازوں کو قائم کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔
یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جیسے نماز قائم کرتے ہیں ویسے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے آگے مزید فرمایا وہ امروا بالمعروف، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ امروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ جو معروف ہے، معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جو عقلاً اور شرعاً حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے نیکی ہو۔ تو جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ خود بھی انجام دیں گے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیں گے کہ یہ نیکی کے کام ہے، یہ نیکی کے کام ہے، یہ کام کیجئے، یہ کام کیجئے۔ محترم سامعین کرام، اور اللہ نے فرمایا وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں۔ ہر برائی جس کی قباحت، جس کی برائی شرعاً اور عقلاً لوگوں میں بالکل جانی جاتی ہو، ہر برائی سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور روکتے ہیں۔ ہر برائی جو عقلاً اور شرعاً شرعی نصوص کی روشنی میں لوگوں کے درمیان معروف ہو، ہر اس برائی سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور روکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ گویا ایمان والوں کی یہ صفت ہے، اور ایمان والوں کے اوپر جو فرض ہے، ہر ایمان والا اس کے اوپر فرض ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا جہاں حکم دیں گے وہی لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے۔ خالی نیکی کا حکم دے دینا نہیں، بلکہ اگر برائی ہو رہی تو اس کو روکنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی فورس روکنے کی اللہ نے چھمتا دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اس کو بائی فورس روکے۔ اگر بائی فورس نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت اور صلاحیت نہیں ہے تو ایسے برائیوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھے، برے کام کرنے والوں سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ رکھے، الگ رکھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی چیز کو منع کرنے کے لیے اور نیکی کا حکم دینے کے لیے جو طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو بروئے کار لایا جائے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی یہی صفت ہے۔ اگر تعلیم و تعلم کے ذریعے سے لوگوں کی برائی کو روکنا ہے تو اس کو سامنے لائے، اگر کوئی دوسرے طریقے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ مختلف قسم کے جو ہے طریقے ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں، ان طریقوں سے برائیوں کو روکنا ہے۔ سامعین کرام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یعنی تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر آگاہ فرمایا ہے، اللہ نے یہاں پر آگاہ فرمایا ہے کہ انجام اچھا تقویٰ کے لیے، جو تقویٰ اور پرہیزگاری والے ہیں، جو ان صفات سے متصف جو لوگ ہیں انہی کا انجام اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جن بادشاہوں، جن ذمہ داروں، جن عہدے داروں کو تسلط دیا ہے، لوگوں پر اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو لوگوں کے درمیان نافذ کیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو لوگوں کے درمیان نافذ کیا، تو ان کی حالت رشد و ہدایت پر مبنی ہے، اور ان کا انجام اور ان کی عاقبت قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ اور وہ لوگ جو بادشاہ ہوں یا ذمہ دار ہوں یا عہدے دار ہوں، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جیسے بھی اقتدار اور اختیار دیا ہے، ہولڈ دیا ہے، پاور دیا ہے، وہ لوگوں پر مسلط تو ہوتے ہیں لیکن اپنی خواہشات نفس کو ان پر نافذ کرتے ہیں۔ تو اقتدار اگرچہ ایک مقررہ وقت تک ان کے پاس رہے گا، لیکن ان کا انجام ناقابل تعریف، ناقابل ستائش، ان کی حکومت انتہائی نامقبول، اور ان کی عاقبت بالکل ہی مذموم۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہوں۔ یہ صفات کا ہونا، ان صفات کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ نمازوں کو قائم کرنا، ان کے اوقات کے ساتھ، ان کے حدود، ان کے شرائط، ان کے ارکان کو ملحوظ رکھتے ہوئے بالکل وقت پر جمعہ اور جماعت میں پہنچ کر کے نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی استطاعت اور طاقت دی ہو ان چیزوں کو سامنے لا کر کے برائی کو روکنا،
اور اگر یہ کام کرے گا تو ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے اختیار میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے لیے اس کو بہتر سے بہتر فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا